السلام علیکم. یو کے امیگریشن کے حوالے سے ڈفرینٹ سجیشنز آپ ڈفرینٹ ویڈیوز کے اندر دیکھ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو بہت کم ڈسکس ہوئے ہیں، جن میں سے 3 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، اور یہ 3 امپورٹنٹ پوائنٹس کا جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے اگر آپ یو کے کو ایز اے اسٹڈی ڈیسٹینیشن کے طور پہ چوز کرنے والے ہیں. سب سے امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے وہ ہے امیگریشن انفورسمنٹ ریٹس. یہ اس وائٹ پیپر میں سجسٹ کیا گیا ہے کہ مزید 1000 امپلائیز رکھے جائیں گے جو کہ انفورسمنٹ ریٹس کو کنڈکٹ کریں گے، جن کا ٹارگٹ وہ اسٹوڈنٹس ہوں گے جو کہ 20 آورس سے زیادہ کام کر رہے ہیں یا وہ لوگ ہیں جو کہ انلیگل ورک کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس کا سب سے بڑا نقصان اسٹوڈنٹس کو ہونے والا ہے جو کہ اپنے لیونگ ایکسپنسز کو میٹ کرنے کے لیے یا فائنانسز کو امپروو کرنے کے لیے وہاں پہ اسٹڈی ویزا کے اوپر جا رہے تھے، بہت زیادہ کام کے اوپر فوکس کر رہے تھے. اس کے نتیجے میں اسٹوڈنٹس کو لمیٹڈ رہنا پڑے گا 20 آورس، اور اس کے حوالے سے ایک نیو اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی. وہ تمام اسٹوڈنٹس جو یو کے جانے والے ہیں ان کو چاہیے ہر صورت کہ وہ فری لانسنگ سکلز کو حاصل کریں تاکہ وہ ان ریٹ سے بچ سکیں اور اپنی فری لانسنگ ایکٹیویٹی اپنے ہاسٹلس میں یا اپنے بورڈنگ ہاؤس کے اندر رہتے ہوئے کر سکیں. سیکنڈ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یونیورسٹیز کے حوالے سے کہ یو کے وی آئی کلر کوڈ کرنے والا ہے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کو، اور اس کلر کوڈ کے اندر ڈفرینٹ یونیورسٹیز جب آئیں گی ان کو پبلش کیا جائے گا، نہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے بلکہ امپلائرز کے لیے بھی. یہ بہت امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے اور اس کا بہت بڑا ایج اور نقصان ہونے والا ہے ان اسٹوڈنٹس کو جو یو کے کی یونیورسٹیز میں انرول ہونے والے ہیں. وہ اسٹوڈنٹس جو کہ ایسی یونیورسٹیز میں جانے والے ہیں جو کہ میرٹ کو کنسیڈر نہیں کرتے، جو ڈن بیس ٹیسٹ کے اوپر ایڈمیشنز کر رہے ہیں، وہ یونیورسٹیز جو یو کے وی آئی کی ریگولیشنز کو فالو نہیں کریں گی وہ سب کی سب ریڈ کلر کوڈ میں جائیں گی. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ اسٹوڈنٹس جب اپنی سیویز لے کے یو کے اندر جابس کے لیے جائیں گے تو جو امپلائرز ہیں یا ایچ آر مینیجرز ہیں ان کے لیے یہ کلر کوڈ بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ یہ آیا اس اسٹوڈنٹ کو ہمیں ہائر کرنا چاہیے یا نہیں. مزید یہ کہ آپ کے جو ویزاز ہیں، جو اسٹڈی ویزاز ہیں، یہ ورک ویزا میں کنورٹ ہونے کے لیے بھی ایمبیسی کو ایک بہت امپورٹنٹ کلو ملے گا کہ آپ کس طرح کی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے ہیں. تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایسی یونیورسٹیز کا انتخاب کیا جائے جو کہ میرٹ کو کنسیڈر کرتی ہیں، جن کی ڈسپلنس اپلائیڈ سائنسز کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، جو زیادہ انڈسٹری کے ساتھ الائنڈ ہیں، جو ڈن بیس ٹیسٹ کی بجائے جینون سینٹر بیس ٹیسٹ کو اپروو کر رہے ہیں. تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ اپڈیٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے یو کے وی آئی کا اسکل فوکس ہونا، کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس آئیں وہ اسکلفل ہوں، جتنے بھی نیو ورک ویزا ایشو ہوں وہ بھی اسکل بیس پہ ایشو کیے جائیں. پریویسلی انٹرمیڈیٹ لیول پہ آپ کو ورک ویزا مل جاتا تھا، لیکن نیو لیجسلیشنز کے بعد دوبارہ سے لیول کو اپڈیٹ کیا گیا ہے اور اب صرف ایسی پوسٹ کے اگینسٹ ورک ویزا مل سکے گا جن کی بیسک ریکوائرمنٹ بیچلرز ڈگری ہے. تو ایسے اسٹوڈنٹس جن کا لیول RQF6 ہوگا صرف وہی ایلیجیبل ہوں گے فار ورک ویزا. اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام بیچلر اسٹوڈنٹس اہل ہو جائیں گے ورک ویزا کے لیے اور ان کو کسی بھی قسم کا ورک ویزا ملے گا تو وہ اس کو کنورٹ کروا سکیں گے فرام اسٹڈی ویزا ٹو ورک ویزا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی پوسٹ جن کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ بیچلرز ڈگری ہے، صرف انہی کے اگینسٹ جب ایک بیچلر کا اسٹوڈنٹ اپلائی کرے گا اور اگر وہ سلیکٹ ہوتا ہے تب وہ کنورٹ کر سکے گا اسٹڈی ویزا کو ورک ویزا کے اندر. اس کے لیے جو اسٹریٹجی یوز کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ وہ اسٹوڈنٹس ہی یو کے جائیں جن کے پاس آلریڈی کچھ اسکل ہو، یا ایسے اسٹوڈنٹس جائیں یو کے اندر جو کہ اسکل بیس پہ جابس کو لینے کے خواہش مند ہیں. اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑنے والا ہے ان اسٹوڈنٹس کے اوپر جو آلریڈی یو کے اندر موجود ہیں، جنہوں نے ابھی تک اپنے اسٹڈی ویزا کو ورک ویزا میں کنورٹ نہیں کروایا، یا وہ اسٹوڈنٹس جو 2025 کے اینڈ میں یا 2026 کے سٹارٹ میں یو کے جانے والے ہیں. ایسے اسٹوڈنٹس کو نہ صرف اپنی فری لانسنگ سکلز کو امپروو کرنا پڑے گا تاکہ وہ صرف 20 آورس کے کام کے بعد اپنے فری لانسنگ کے اوپر اپنا فائنانسز امپروو کر سکیں، بلکہ ان کو فیوچر میں بھی اپنا سکل سیٹ امپروو کرنا پڑے گا اگر وہ خواہش مند ہیں یو کے وی آئی کے اندر ایک اسپانسرشپ جاب کے لیے. کیونکہ اسپانسرشپ جاب کے لیے اب بیسک ریکوائرمنٹ ایک ہائیلی اسکلڈ گریجویٹ ہے. پہلے نمبر پہ تو ایسے کورسز میں انرول ہوں جو کہ بہت زیادہ ٹیکنیکل ہوں، جہاں پہ یونیورسٹیز انویسٹ کر رہی ہوں اسکل ٹرانسفر کرنے میں ان دیئر اسٹوڈنٹس. اور سیکنڈلی آپ ایسی انٹرنشپس کریں جہاں پہ ٹیکنیکل فیلڈس کے اندر اور اپلائیڈ فیلڈس کے اندر
جہاں پہ کمپنیز بہت زیادہ اپلائیڈ اور اسکل کو فوکس کر رہی ہوں. اور تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو انرول ہونا چاہیے ان ریسرچ ڈگری پروگرامس اررسپیکٹو کہ آپ فیملی کے ساتھ موو کرنا چاہ رہے ہیں یا فیملی کے بغیر موو کرنا چاہ رہے ہیں. ریسرچ ڈگری پروگرامس کی فیسز آلموسٹ ٹاٹ کے برابر ہیں، اور اگر آپ ریسرچ ڈگری کے اندر انرول ہوتے ہیں تو آپ کو سپروائزرز اسائن ہوتے ہیں. سپروائزرز اپنی سپرویژن کے انڈر آپ کو وہ تمام سکلز دیتے ہیں جن کا جو انہوں نے حاصل کیے ہوتے ہیں ڈیورنگ دیئر پی ایچ ڈیز اور ڈیورنگ دیئر پروفیشنل کیریئر. مزید یہ کہ یو کے وی آئی کے نیو سجیشنز کے اندر فوکس دے رہے ہیں کہ ایسے ہم اسٹریٹجیز بنائیں جہاں پہ ریسرچ ڈگری اسٹوڈنٹس کو یا ریسرچ پروفیشنلز کو ہم ہائر کر سکیں ڈائریکٹلی ان دیئر کمپنیز اینڈ ان دیئر یونیورسٹیز. اسٹوڈنٹس کے لیے یو کے اندر فیوچر کافی برائٹ ہے. پریویسلی بھی 2 ایسی اسکیمز چل رہی ہیں جس میں گلوبل ٹیلنٹ پروگرام یا ہائی پوٹینشیل انڈیویجولس کو یو کے ہائر کرتا ہے اور ان کو آئی ایل آر کے لیے ان کی ایلیجیبلٹی تقریباً 3 سال کے اندر ہو جاتی ہے. وائٹ پیپر کے اندر اس چیز پہ بھی فوکس دیا گیا ہے کہ ہم مزید ایسی اسٹریٹجیز کو یوز کریں جس سے ریسرچ ڈگری اسٹوڈنٹس کو یا ریسرچ پروفیشنلس کو ہم زیادہ سے زیادہ لے سکیں یو کے اندر، تاکہ اوور آل اپلائیڈ فیلڈس جو ہیں وہ امپروو ہوں، ریسرچ جو ہے اس کے اندر ترقی ہو، اور یو کے کو اکانومی جو ہے وہ جنریٹ کرنا ہے بیسڈ اپون دیئر ریسرچ. آج کی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو اسٹوڈنٹس کو میکسیمم 20 آورز ہی مل سکیں گے، مزید کام کرنا بہت رسکی ہوگا، اور کوشش کرنا ہے کہ ایسی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیں جن میں امپلائمنٹ اپورچونیٹیز بڑھے ہیں اور کلر کوڈ کی وجہ سے آپ کی امپلائمنٹ کے چانسز کم نہ ہوں. تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یو کے وی آئی اب مور فوکسڈ ہے آن اسکل بیسڈ انٹریز، تو وہ ورک ویزا بھی انہی لوگوں کو دیں گے جو کہ جن کا ریسرچ کیریئر ہوگا، اور اسٹوڈنٹس بھی ان کو زیادہ پریفر کریں گے جو ریسرچ ڈگری پروگرامس میں جائیں گے. مزید یہ کہ ایسی اسٹریٹجیز بھی آئیں گی جن سے ریسرچ ڈگری ہولڈرز کو یا ہائی پوٹینشیل انڈیویجولس کو مزید فیسلٹیز ملیں گی، اور آئی ایل آر کے لیے ان کے سال جو ہیں وہ مزید کمپنسیٹ کیے جائیں گے. خاص طور پہ ریسرچ ڈگری پروگرامس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے یہ ہے کہ آپ ایسی یونیورسٹیز کو چوز کریں جو کہ اسکل فوکسڈ ہوں، جہاں پہ ٹیکنیکل فیلڈز کے اندر ریسرچ ڈگریز آفر ہو رہی ہوں. ایسی یونیورسٹیز جو میرٹ کا خیال نہیں رکھ رہی یا ایسے کورسز جہاں پہ ریسرچ پرپوزلز ریکوائرڈ نہیں ہیں ان کو لازماً اگنور کریں، کیونکہ فیوچر میں ان کے امپلائمنٹ اپورچونیٹیز بہت کم ہونے والی ہیں. اس چیز کو انشور کریں کہ آپ کے کاؤنسلرز کی کوالیفیکیشنز کم از کم ایم فل ہو، تاکہ وہ آپ کو ہیلپ کر سکیں رائٹ سلیکشن آف دا یونیورسٹی اینڈ رائٹ سلیکشن آف دا کورس. تھینک یو ویری مچ.